إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام کی تمام تعریف و توصیف، مدح و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ایسی تعریف جو مزید انعام کا باعث ہے، بری آزمائش سخت انتقام سے بچاتی ہے اور تعریف کرنے والوں کو اعلیٰ ترین منزل، بلند ترین مقام و مقاصد تک پہنچاتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ یکتا و اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس شخص کی گواہی جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے استقامت کی راہ اختیار کی. میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام و برکت نازل فرمائے اور ان کے معزز اہل و عیال و اصحاب پر، تابعین پر، قیامت تک ان کے اچھے پیروی کرنے والوں پر. مومنوں، اللہ رب العالمین کا کما حق تقوی اختیار کرو. موت تک اس کے تقوی پر قائم و دائم رہو. جو چیزیں تقوی پر معاون اور مددگار ہیں ان کو اختیار کرو. ان میں سے ایک اجتماعیت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اسلامی شریعت کے واضح بڑے مقاصد میں سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور دلوں کو جڑنا ہے. لوگوں، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور برابر استغفار کرتے رہو. ذہنی راحت، انشراح صدر، نفس کا سکون، دل کا اطمینان، دل کا چین اور اچھے سامان زندگی کا مقصد ہو، قصد ہو، ارادہ ہو، وہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے. تنزیل عزیز میں ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے رب اللہ سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو. وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب اور اجر دے گا. جسے قوت، صحت، طاقت، عافیت چاہیے
وہ بھی توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مزید قوت دے گا، اور اللہ کی نگاہ میں اور اس کے دین سے دور ہو کر جرم یعنی مجرم نہ بنو۔ مصائب و آفات سے حفاظت، حوادث سے سلامتی کا خواہ ہو۔ اگر کوئی شخص مصائب و آفات سے حفاظت، حوادث سے سلامتی کا خواہ ہو، اس کو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے اے پیغمبر ان کو عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوں گے۔ مسلمان، تہذیبوں کا قیام، ان کے عروج و ارتقاء اور ان کا سقوط و زوال، سب کا انحصار اسی پر ہے کہ ان کے اقدار و مبادی کیا ہیں اور زندگی کے تئیں ان کا مقصد کیا ہے، اور زندگی کے تئیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسی طرح ان کی بقا اور قوت انحصار اسی پر ہے کہ انسان کے سلوک کو منضبط کرنے اور اس کی تربیت میں ان کے کیا کیا معیار ہیں۔ کوئی بھی امت اپنے کارناموں اور آداب کی چیزوں میں سے کسی پر اس قدر حریص نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنی تہذیب و اقدار پر ہوتی ہے، جو اس کی زندگی سے جڑے اقدار اور جوہری معاملات کی تشکیل کرتے ہیں اور اس کو بلند کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اخلاق و کردار امتوں کی تعمیر کا بنیاد ہے۔ اخلاق و کردار امتوں کی تعمیر کی بنیاد ہے۔ اس کی مضبوطی ہلاکت و بربادی سے حفاظت و سلامتی کا ضامن ہے، بلکہ انفرادی و اجتماعی زندگی میں اللہ کے حکم سے بغیر بلند اقدار اور اعلیٰ اخلاق ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ جو صاف ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم لوگوں کے سامنے دلائل اور نشانیوں کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے دل کی ہر صفت اعضاء پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دل کی ہر صفت اعضاء پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جب اخلاق عمدہ ہوگا تو اس کا نتیجہ درست طرز عمل کی صورت میں نکلے گا، اور انسان کے افعال کی درستگی اور اس کے اخلاق کی درستگی پر منحصر ہے۔ جو بھی معاشرہ مکارم اخلاق کے بندھنوں سے نہیں جڑے گا، جو بھی معاشرہ مکارم اخلاق کے بندھنوں سے نہیں جڑے گا، امن و ہنگی اتحاد کی نعمت سے بہراور نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ڈراٹ، باہمی کشمکش
ظاہر ہوگی، پھر ایک دن ایسا آئے گا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر نصیب و نابود ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اخلاقی قواعد دینی اصولوں اور ایمانی مقاصد میں سے ہیں، ایمانی مقاصد میں سے ہیں۔ اسی بنیاد پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسی بنیاد پر امام شاطبی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے، شریعت نام ہے مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کا، احکام کو منظم کرنے کا، اخلاق کو سنوارنے کا۔ پھر کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو برے حال اور نظام کی خرابی سے بچاتی ہے۔ مسلمانوں، اخلاق کا لباب دینداری ہے۔ جو اخلاق میں تم سے برتر ہے وہ دین میں تم سے برتر ہے۔ بس اخلاق کے بغیر کوئی دین نہیں، دین کے بغیر کوئی اخلاق نہیں۔ صحیح اخلاق اور درست اقدار اشخاص، حالات، زمانے، جگہوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے، اس لیے کہ دشمن، دوست، دور، نزدیک، قوی، ضعیف، کمزور، کمتر، غالب و شکست خوردہ، نیک اور بد، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کے اخلاق کا سامنا ہوتا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے تم اچھی بات کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی باسناد صحیح من حدیثین ابی ذر و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ مسلمانوں، عظیم اور بہتر نعمت اور سب سے معزز اور اعلیٰ احسان دین اسلام ہی ہے۔ یہی درست اور راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس سے لا علم ہے۔ اسلام سے نسبت رکھنا عزت اور فخر کی نشانی ہے، اس کے سائے میں زندگی گزارنا انسیت اور پاکیزگی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ اس شخص سے زیادہ کس کا دین اچھا ہے، اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ حضرات کرام قدر، اسلام سچائی کا عنصر، حق کی چادر اور حکمت اس کا قائد اور علم ہے، رحمت اس کی روح وفا ہے، صلاح و اصلاح اس کا حال و اعمال ہے، اس کے احکام سب سے صحیح اور درست ہیں، اس کے قوانین یعنی اسلام کے قوانین سب سے سیدھے اور محکم ہیں، اس میں نہ تو تنگی ہے، نہ مشقت ہے، نہ تکلیف ہے، اور اس میں دلوں کا تزکیہ ہے اور دلوں کی صلاح ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سختی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا. یاد رکھو مسلمان، یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے دین نے حقداروں کے حقوق کی حفاظت کی، امانت داروں کے امانتوں کو محفوظ کیا. اس لیے اس نے والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، مہمان کی تکریم، پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور ضرورت مندوں کی مدد کا حکم دیا. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ایسا دین ہے جو تعاون، محبت، اتحاد کی دعوت دیتا ہے، تفرقہ، اختلاف، نزاع سے منع کرتا ہے. اسلامی شریعت کے واضح اور بڑے مقاصد میں سے اجتماعیت اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور دلوں کا جڑنا ہے. اس سے مسلمانوں کی دینی، دنیاوی، اخلاقی، معاشی، سیاسی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تم سب مل کر اللہ کی رستی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. آپس میں تفرقہ بازی، اختلاف مت کرو اور اللہ کے احسان کو یاد کرو. اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد رکھو. جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس کے فضل سے تمہارے دلوں میں ملاپ اور محبت ڈال دی گئی. تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ تم سے یوں ہی اپنے آیتوں کو بیان نہیں کرتا کہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے تقویت ملتی ہے. اسی طرح مومنوں کا آپس میں کوشش، جدوجہد کرنا عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے. بے بسی، سستی، کاہلی کا دین میں کوئی حصہ نہیں. روح، دل و جسم کے تقاضوں کو شامل ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں. یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو مسلمانوں، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. جس چیز سے تمہیں نفع یا نقصان پہنچے اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور بے بس نہ ہو جاؤ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کا دوست قرار دیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. مسلمان یاد رکھو، مسلمانوں کا منہج اعتدال کا منہج ہوتا ہے، اسی لیے وہ افراط و تفریط سے بچے رہتے ہیں، غلو اور بے رخی اختیار نہیں کرتے. کسی مومن یا کسی مسلمان یا کسی کلمہ گو کو بغیر دلائل کے، بغیر حجت تمام کے کافر، بدعتی، گمراہ قرار نہیں دیتے، بلکہ جمہور علماء سلف و خلف کی رائے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی پر حکم لگاتے ہیں. لہذا مسلمانوں منہج سلف پر اعتدال کے ساتھ کاربند رہو، بے جا سختی، فتویٰ بازی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. مسلمانوں اطاعت الہی پر ڈٹ جاؤ، اطاعت الہی پر ڈٹ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی نافرمانی، عصیان سے باز آ جاؤ، اللہ کے عائد کردہ حدود کا خیال رکھو اور ان حدود سے آگے نہ بڑھو. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، حدود اللہ سے تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم رسید فرمائے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں اسلام کے دین ہونے پر تم سے راضی ہو گیا. لوگو دین اسلام سب سے بڑا گواہ ہے. دین اسلام سب سے بڑا گواہ ہے اس پر کہ اللہ کمال مطلق اور علم و حکمت کی وسعت و یکتا و منفرد ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و برحق ہیں، سچے رسول ہیں. یاد رکھو اس شخص سے بہتر کوئی نہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کرے اور اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرے اور اللہ کے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اس کا دل اخلاص اور توحید کے رنگ میں رنگ جائے. اس کے اخلاق و اعمال ہدایت اور توفیق پر استوار ہوں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اور اچھا رنگ کسی کا نہیں، کسی کا ہوگا. ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، اپنے اتحاد کو برقرار رکھو، معروف کاموں میں ان کا ساتھ دیتے رہو، اپنے ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پیش نظر رکھو، ہر معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش نظر رکھو. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع دینے والی ہے. اے اللہ مسلمانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات و مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ مسلمان قیدیوں کو آزاد فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ مسلمان قیدیوں کو اپنے اہل و عیال کی طرف صحیح سالم لوٹا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمان مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اموات کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم